جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا کہ ہم شب میں 2 مجالس رضا برپا کی، اس کے فوراً بعد جیسا کہ گزشتہ برسوں کی طرح مہربانی کا سلسلہ چلا رہا ہے، اس میں جو انجمن ہے ماتمی شرکت کریں گی، ان میں انجمن اونچائی اسلام سرسی، دوسرے نورخان عباس حیدر مناوی، تیسرے سید حیدر سید جانسری صاحب، 4 نمبر صاحب آدم مظفر ندوی صاحب، نمبر 5 ابن حسن سیدی صاحب، اس کے بعد انجمن حسین سرسی اور انجمن فیض بندری سرسی۔ کل پروگرام کے لیے صرف 9 بجے پر روانہ ہو جائے گی، جس طرح کو طے کر کے آنا ہو تو پنڈال کی طرف ممبر کی طرف آ جانا، جس طرح خان حیدری کے بعد خان کی دکان ہے کہ خان کی دکانی کر رہا ہے، خان کی دکان پر حیدرآباد آ جا کر صرف بک کرا لیں۔ کل 9 بجے پروگرام کے لیے پر روانہ ہوگی، جس طرح کو طے کر کے جانا ہو تو خان کی دکان پر حیدرآباد آ کر صرف بک کرا لیں۔ محمد اسلم کراؤدے کے جہاں کئی لوگوں کو درگاہ کے گیٹ پر آ رہے ہیں، محمد اسلم کراؤدے کے جہاں کئی لوگ درگاہ کے گیٹ پر آ رہے ہیں۔ ان دونوں مجالس کے بعد جو ماتمی دستے یہاں پر ماتم برپا کریں گے، ان میں انجمن اونچائی اسلام سرسی، عباس حیدر مناوی، سید حیدر سید جانسری، صاحب آدم صاحب مظفر ندوی، ابن حسن صاحب سیندی، انجمن حسین سرسی اور انجمن فیض بندری سرسی۔ یہ تمام انجمنیں بارگاہ معصومین میں پرسے کے طور پر ماتم اور نوحہ خوانی پیش کریں گی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس شب بیداری کے پروگرام میں پوری طرح شریک رہیں اور ثواب ہدایت حاصل کریں۔ جہاں شفیع حسنات کے اسٹیج کے برابر میں باہر کی سڑک پر جناب ضمیر صاحب کھڑے ہوئے ہیں، جن حضرات کو بغلے جانا ہے وہ ان سے یہاں کا رابطہ قائم کر لیں۔ بغلے کے لیے صبح بس روانہ ہوگی، جن حضرات کو جانا ہے وہ یہاں پہ ڈال کے اسٹیج کے برابر میں ضمیر صاحب سے ملاقات کریں۔ راحت سلیم نگین میں جہاں کئی لوگ اپنے ٹرین پر پہنچے، راحت سلیم جہاں کئی لوگ اپنے ٹرین پر پہنچے۔ جہاں بغل صاحب سے گزارش ہے وہ میرے پاس آ جائے، حسن اللہ لکھنوی۔ اللہ جب فاتحہ ہے، گزارش ہے جناب حسین صاحب ابن بادشاہ حسین کے لیے اس میں فاتحہ کی مرحوم افلاق حسین ابن جفار حسین، شاہی معلوم بنت افلاق حسین اور مثال زہرا بنت زہرا علی، ان تمام کی مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ منال زہرا بنت زہرا علی۔
جن انجمنوں کے نام ابھی نوحانی سیرت کے لیے پیش کیے گئے ہیں وہ ایک بار اور سماعت کر لیں۔ انجمن گرجہ اسلام سرسی، عباس حیدر بغلاوی، سیف حیدر صاحب، جناب سیف حیدر صاحب ہندوستان کے مشہور شاعر جناب محترم حسین جان چٹی صاحب کے فرزند ہیں، وہ بھی اس میں نوحانی کریں گے۔ اور آپ کے جانے بچانے جو خان جناب صاحب عالم صاحب مظفر نگری اور عالی جناب محترم ابن حسن صاحب سیدی، انجمن حسینی سرسی، انجمن فیض بنجلانی سرسی، شہباز علی ممبئی، یہ لوگ عالی جناب محترم مولانا نبی علی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ خطیب دیوبند مولانا سید میثم علی صاحب کو لے کر شمس الحسن خان میں آ جائے۔ مولانا سید نبی علی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ برائے کرم جلد از جلد مولانا میثم علی صاحب نبی کو لے کر شمس الحسن خان میں تشریف لے آئے۔ حضرات جیسا کہ پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا، حضرت صاحب مسلمین عالی جناب مولانا سید زیرہ حسین صاحب کے ترجمہ کیا ہوا قرآن مجید جہاں جو درگاہ کے سامنے پارک بنا ہوا ہے اس میں شیعہ فیڈریشن کے برابر میں ملا ہے، جن حضرات کو قرآن مجید چاہیے اس کا ہدیہ کر کے وہاں سے لے سکتے ہیں۔ مغرب پانی کا جو سلسلہ پیش کیا گیا ہے اسے جناب نوشاد حیدر جو دانو پوری آواز سے آئے ہیں وہ بھی وہاں پانی فرمائیں گے۔ جناب حسن اللہ صاحب کی آواز میں اور میرے پاس ہے جناب حسن اللہ صاحب لکھنوی۔
کھولیے سے جناب مولانا القمی زیدی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے برائے کرم خطیب اہل بیت عالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ کو اپنے ہمراہ لے کر شمس الحسن ہال میں آنے کی زحمت گوارا کریں۔ مولانا القمی زیدی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے برائے کرم خطیب اہل بیت عالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ کو لکھنوی کو اپنے ہمراہ لے کر شمس الحسن ہال میں آنے کی زحمت گوارا کریں۔ یہی سے راستہ گناہ تیار کرے، یہی سے راستہ گناہ تیار کرے، کرے حسین حسانی کی طرف ملا کرے، کرے حسین حسانی کی طرف ملا کرے، اور آئے شہد سمندر کی انتہائی نہیں، جو پایا ان میں وہ سب کچھ بدلکار ہے، جو پایا ان میں وہ سب کچھ بدلکار ہے، جو پایا ان میں وہ سب کچھ بدلکار ہے، اور شیخ لیے وہ دنیا کے لیے آنکھوں کو اپنی نہ بناتے ہیں، تو دنیا کے لیے آنکھوں کو اپنی نہ بناتے ہیں، مگر ہم شہر کے غم سے ہی گئے بناتے ہیں، تو دنیا کے لیے آنکھوں کو اپنی نہ بناتے ہیں، مگر ہم شہر کے غم سے ہی گئے بناتے ہیں، مگر شبیر میں آنکھوں میں جب بھی عشق رہتے ہیں فرشتے عشق لے جاتے ہیں اور صبح بناتے ہیں، فرشتے عشق لے جاتے ہیں اور صبح بناتے ہیں، فرشتے عشق لے جاتے ہیں اور صبح بناتے ہیں۔ دیکھیں جو حضرات بھنڈار میں سو رہے ہیں ظاہر سی بات ان کو آواز نہیں آ رہی، اسی لیے نیند آ رہی ہے، ذمہ داری ان حضرات کے لیے جو جاگ رہے ہیں، جاگنے والے حضرات اپنے ثواب میں دگنا اضافہ کر سکتے ہیں اپنے سونے والوں کو جگا کر۔ جو لوگ سو رہے ہیں ان کو فوراً اٹھا دیں، اور جو اگر کوئی جاگتے ہوئے ساتھ کو برابر کوئی صاحب سو رہے ہیں ان کی مجلس اگر چھوٹ گئی تو ان کا ثواب ان کے ذمہ، جو ثواب کی کمی آئے گی وہ ان کے ذمہ آئے گی۔ آپ ہر جتنے کو سو رہے ہیں وہ اٹھا جا کے بلا دو، آپ کو کسی ایک ظاہر کو مجلس میں شریک کرنے کا پورا ثواب ملے گا اگر آپ اپنے برابر میں سونے والوں کو اٹھا دیں اور ایک بات کے بعد سلوات بھی پڑھ دیں۔ اور یہ مجلس اس وقت کی انشاءاللہ خطیب اہل بیت فخر ہندوستان عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب لکھنوی پڑھے گا بنیاد انشاءاللہ مستفید ہوں گے، لیکن اس سے پہلے بھول ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کسی کو سونے نہ دیں۔ آپ کے سامنے جناب صاحب بینوانی صاحب ابھی اپنے اشعار پیش کر رہے ہیں، آپ حضرات آمادگی کے طور پر ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اسے قبل کے میں خطیب اہل بیت فخر ہندوستان عالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا سید میثم زیدی سے گزارش کروں، میں گزارش رہا ہوں نجف ابن مولانا ڈاکٹر حسن صاحب کی خدمت میں کہ وہ 10 منٹ کے لیے
مولانا ڈاکٹر حسن افضل صاحب نعمانی آپ حضرت تعالی سلام سے استغفار کریں. بیٹھ جاؤ. برکت ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ ہر انسان اپنے قول و عمل سے قانون عدل پر قائم رہے. یہی اللہ کا منشا ہے اور یہی وہ انسان سے چاہتا ہے. اب اللہ کے چاہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر انسان عدل پر قائم رہے گا تو اللہ کو کوئی ثواب ہوگا اور عدل کو چھوڑ دے گا تو اللہ کو کوئی نقصان ہوگا. حالانکہ اللہ اللہ ہے. اللہ کا کسی بھی حالت میں کچھ نہیں بگڑتا. چاہے ساری دنیا مل کر اللہ کا نام لے تو سبحان اللہ اور اس کا نام لینا چھوڑ دے تو ماشاء اللہ اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. وہ تو صاف کہتا ہے اگر تم مجھے یاد کرتے ہو تو شاباش اور بھول جاتے ہو تو جاؤ جہنم میں. صلوات بھیجے محمد والے. اور یاد رکھتے ہو تو شاباش اور بھول جاتے ہو تو جاؤ جہنم میں. لہذا جو کچھ بھی اللہ چاہتا ہے جو کچھ بھی اس کے منشا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم دنیا میں عدل حقیقی پر قائم رہے. اللہ نے ہمیں عدل حقیقی کے 1,24,000 نمونے دکھائے اور سمجھائے. یہاں تک کہ جب سارے نمونے دکھا چکے تو عدل کو ہمارے دل میں راز کرنے کے لیے عدل حقیقی کو قائم کر دیا تاکہ کسی طرح انسان عدل حقیقی پر قائم ہو جائے. اللہ نے ہمیں پہلا نمونہ عدل جو دکھایا وہ تھے ہم سب کے بابا آدم. اور جب آدم بن کر تیار ہو گئے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں انہیں سجدہ کرو, یہ ان کی طرف رک کر کے سجدہ کرو. یہ نہیں کہا کہ انہیں سجدہ کرو بلکہ یہ کہا سجدہ مجھے کرو اور آدم کو قبلہ بنا کر کرو. صلوات بھیجیے محمد والے. بیچارے فرشتے مخلوق سوائے حکم کی تعمیل کرنے کے اور کچھ نہیں جانتے تھے. جب انہیں حکم ملا کہ انہیں سجدہ کرو تو فوراً حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اپنے اپنے سر جھکا دیے. پھر اعلیٰ حضرت کی طرف سے حکم ملا ابھی ٹھہرو. فرشتے ٹھہر گئے اور عرض کی قبلہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو, اب رکتے کیوں؟ اللہ نے کہا بے شک یہ اسے سجدہ کرو کیونکہ یہ ہمارا بنایا ہوا ہے, مگر ابھی ٹھہرو کیونکہ جب اس میں روح آ جائے گی جب اسے سجدہ کرنا. لہذا فرشتوں نے آدم کو جب سجدہ کیا جب ان میں روح آ گئی. یاد رکھو تخلیق آدم کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں قانون عدل سکھا دیا ہے. میں قبلہ ضرور بناتا ہوں لیکن اس وقت تک وہ قبلہ نہیں بن سکتا چاہے وہ خلیل بنوائے یا خود اپنے ہاتھوں سے خلیل بنائے. جب اس میں میری روح آ جائے گی جب یہ قبلہ بنے گا. صلوات بھیجیے محمد والے. چنانچہ آج سے 5000 سال پہلے خلیل اللہ کے بندے نے مکے میں ایک گھر بنایا. دل میں تصور یہ تھا اللہ جانے یہ گھر کیسا ہوگا, خدا ہاؤس کتنا بڑا ہوگا, دنیا کے سب سے بڑے شہنشاہ کا مکان کتنا وسیع ہوگا. صلوات بھیجیے محمد والے. اللہ نے جب اپنے رسول کو اعلان رسالت کا حکم دیا تو فرمایا عوام کو منہ نہ لگاؤ بلکہ جا کے اپنے عزیزوں سے گفتگو کرو. جب میں نے لفظ کو غور سے دیکھا ہے کہ محمد کی اس دعوت میں محمد کی 6 مہینے کی بیٹی تو ہے لیکن محمد کی بڑی بچی کا کہیں پتہ نہیں ہے. رسول نے فرمایا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا تو بڑے بڑے بزرگ خاموش ہو گئے اور ایک کونے سے 11 سال کا بچہ ایڑیوں پر کھڑا ہو کر
बुलंद आवाज में कहने लगा, अना नासिरुन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं आपका साथ दूंगा। ये अली थे। अगर अली यूं कह देते, ऐ मोहम्मद मैं आपका साथ दूंगा, तो ये साथ सिर्फ मोहम्मद की जिंदगी तक का होता। मगर अली ने या रसूल अल्लाह कहकर इस बात का ऐद कर लिया था कि जब तक आपकी रिसालत है तो मेरी नुसरत आपके साथ रहेगी। सलवात भेजिए मोहम्मद। तो मेरी नुसरत आपके साथ रहेगी। रसूल ने ये सुनकर आगे बढ़े और बच्चे को गले से लगाया, प्यार किया और कहा, अंता वसी तुम मेरे वसी हो, अंता वजीर तुम मेरे वजीर हो, और मेरे बाद मेरे मिशन के इंचार्ज भी तुम ही हो। जब अली ने नुसरत का वादा किया था तो ये सिन 11 साल का था। पैरों पर गल पड़ी हुई थी, जेब में खुरमे की गुठलियां थी, आंखों में आशोब था, कुर्ते के बटन खुले हुए थे। जब रसूल महफिल बरखलास करके चले तो बच्चा रसूल के पीछे पीछे चला। जब रसूल मक्के के बाजार से गुजरे तो एक बाजारी ने कहा, ये आ गया वो रसूल जो हमारे खुदा को बुरा कहता है, तारीख गवाह है। सिर्फ उसने इतना ही कहा था कि ये आ गया वो रसूल जो हमारे खुदा को बुरा कहता है। अली ने जेब से गुठली निकाल के ऐसी निशाना बनाकर ऐसी मारी कि सीने पे लगी और कमर तोड़कर बाहर आ गई। ये मंजर देखकर सब खामोश हो गए और कहा, जब तक ये बच्चा रसूल के साथ है हम रसूल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दुश्मन कहता है, भला बच्चे के गुठली मारने से आदमी की कमर कैसे टूट सकती है? तो मैं कहता हूँ, जब अबाबील के दाल की बराबर फेंके हुए कंकड़ से हाथी टूट गए तो इस बच्चे के गुठली मारने से आत्मराज भेजी मोहम्मद दुश्मन फिर कहता है, वो तो बैतुल्लाह की हिफाजत था। तो मैं कहता हूँ ये रसूल अल्लाह की हिफाजत है। दमिश्क का राजा जुल्म इस्तबदाद और मुलूकियत के तख्त पर शराब के नशे में चूर बैठा हुआ है। हजारों जिम्मेदार ने मजहब उसे जी हुजूर जी आका कह रहे हैं। लाखों जिम्मेदार ने मजहब उस अपनी रीस से वहाँ जारोब कशी कर रहे हैं। और अली इब्न हुसैन हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खारदार तोक पहने सामने खड़े हैं। बच्चे दम्बा खुद हैं, रसूल की बेटियाँ, अली की बहू है, आलम सख्ता में है। अचानक तख्त यजीद पर बैठने वाला एक सफी हुसैन की छोटी बच्ची की तरफ इशारा करके यजीद से कहता है, यजीद जंग में जो कैद होकर आया है उनमें से इस बच्ची को मुझे कनीजी में दे दे। सफी का ये कहना था कि यजीद ने बच्ची की तरफ देखा, बच्ची ने हाय कहकर भाई की तरफ देखा और कहा, भाईजान ये क्या होने लगा है? इमाम अभी खामोशी थे कि अली की बेटी आगे बढ़ी और फरमाया, खबरदार यजीद, ऐसी बेहुदा बात ना कर, हम कनीज नहीं हो सकते। यजीद ने कहा मुझे इख्तियार है, मैं बादशाह हूँ, अगर मैं इस बच्ची को दे दूँ तो तुम क्या करोगे? यजीद का ये कहना था कि इमाम आगे बढ़े और फरमाया, खबरदार यजीद, हमें जलाल न दिला, मेरी फूफी के सामने ऐसी बेहुदा बात ना कर। सभी कहता है, तुम्हें तो जरा सी बात पे गुस्सा आ गया। इमाम ने फरमाया, शामी, जिस बच्ची को तुझे नहीं पता हम कौन है और जिस बच्ची को तू कनीजी में मांग रहा है तुझे नहीं पता वो कौन है। शामी पूछता है, तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। इमाम ने फरमाया, जिस बच्ची को तू कनीजी में मांग रहा है वो फातिमा की पोती है। इमाम का ये कहना था कि शामी यजीद से घबरा कर यजीद से पूछता है, क्यों यजीद, ये फातिमा की पोती है? यजीद खामोश था। शामी 2 कदम पीछे हटा और अपनी खमर से खंजर निकालकर उस हाथ को काट लेता है जिस हाथ से इशारा किया था और कहता है, सैयदा की पोती, जिस हाथ से मैंने इशारा किया था वो हाथ काट लिया है। ये कहकर शामी इमाम के कदमों में गिर जाता है। शहर दमिश्क में जलजला आया। शामी खुद रावी है कि कोई आवाज आई, अपना सिर उठा ले, इस आलम में सजदा करने से सारे सजदों से बढ़ गया। हिंदुस्तान मोहतरम मुकर्रम जनाब सैयद मीसम ज़ैदी लखनवी की खिदमत में भी मुबर्र तशरीफ लाए और मेरी खिताब फरमाए। आप हमारा से गुजारिश है, से इस्तकबाल करें।
حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید سلطان ابراہیم صفوی ابن سید سلطان سکندر مرزا زرین آرا بیگم بنت سلطان ابراہیم صفوی اور نسیم مرزا ابن جمشید علی مرزا صادق عباس ابن رضا عباس جمشید آغا ابن رئیس آغا کے نام پر الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
वकूनू मअस्सादिकीन। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले। हज़रात, ये कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ आय मुबारका है, जिसको इस वक्त मैंने सरनामा सुखन करार दिया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि आए ईमान लाने वालों, इत्तक़ुल्लाह यानी तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मा सादिकीन और सादिकीन के साथ हो जाओ। अज़ीज़ों, आगाज़ कलाम में मैं सिर्फ एक बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा ताकि आप हज़रात मजलिस सुनने के लिए बाकायदा आमादा हो जाएं। अज़ीज़ों, इस आय मुबारका में बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। इस आय मुबारका में खालिक़ कायनात ने 3 चीज़ों का तज़किरा किया है। पहली चीज़ है ईमान, दूसरी चीज़ है तक़वा और तीसरी चीज़ है सादिकीन का साथ। इल्म कलाम के माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर किसी एक शय के मौजूद रहते हुए कोई दूसरी शय मतलूब न हो तो मौजूद शय काफ़ी कहलाती है, लेकिन अगर किसी शय के मौजूद रहते हुए कोई और शय मतलूब हो तो मौजूद शय काफ़ी नहीं होती। गौर फरमाइएगा जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अब इस आय मुबारका में 3 चीज़ों का तज़किरा हुआ है। पहली चीज़ है ईमान, दूसरी चीज़ है तक़वा, तीसरी चीज़ है सादिकीन का साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जब ईमान मौजूद है तो तक़वा मतलूब है, और जब तक़वा मौजूद है तो सादिकीन का साथ मतलूब है। अभी तो तक़वा किसे कहते हैं? तो यूं तो तक़वा क्या है ये हकीकत में सलमान जानते थे, अबू ज़र जानते थे, मिक़दाद जानते थे, मीसम तम्मार जानते थे, शुहदाए करबला जानते थे, यानी हकीकी तक़वे के मालिक तो वही थे। लेकिन हम जैसों के लिए मासूमीन ने तक़वे की जो कम से कम पहचान बताई है वो ये है कि तक़वे का मतलब है वाजिबात की अदायगी और मुहर्रमात से परहेज। देखिए, बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। वाजिबात की अदायगी और मुहर्रमात से परहेज, इसका मतलब ये हुआ कि जिन चीज़ों को अल्लाह ने वाजिब करार दिया उनकी अदायगी का नाम तक़वा है, और जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया उनसे फासला रखने का नाम तक़वा है। अल्लाह ने नमाज को वाजिब करार दिया तो नमाज पढ़ने का नाम तक़वा है। अल्लाह ने रोज़े को वाजिब करार दिया तो रोज़ा रखने का नाम तक़वा है। अल्लाह ने मुस्तती पर हज को फ़र्ज करार दिया तो हज के लिए जाने का नाम तक़वा है। अल्लाह ने खुम्स जिहाद को वाजिब करार दिया तो उनको अदा करने का नाम तक़वा है। अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया तो शराब न पीने का नाम तक़वा है। अल्लाह ने झूठ को हराम करार दिया तो झूठ न बोलने का नाम तक़वा है। अल्लाह ने गीबत को हराम करार दिया तो गीबत न करने का नाम तक़वा है। देखिए, मैं सारी बातें गिना के आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। कहने का मकसद यह है कि वाजिबात की अदायगी का नाम तक़वा है, आइए, और मुहर्रमात से परहेज का नाम तक़वा है। देखिए, कुछ लोग जो ये तसव्वुर पेश करते हैं कि दीन सिर्फ और सिर्फ वाजिबात की अदायगी और मुहर्रमात से परहेज का नाम है, यानी हमने नमाज पढ़ ली, हमने रोज़ा रख लिया, हमने हज कर लिया, हमने ज़कात खुम्स अदा कर दिया, हमने शराब से परहेज कर लिया, हमने झूठ से इलाका दूर कर लिया, हमने गीबत से किनारा कर लिया, तो हमारा दीन मुकम्मल हो गया। बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। देखिए अज़ीज़ों, अगर इस पर दीन मुकम्मल होता तो जो बात मैंने पहले आपके सामने अर्ज की थी कि जब ईमान मौजूद है तो तक़वा मतलूब है, यानी जब ईमान मौजूद है तो नमाज मतलूब है, जब ईमान मौजूद है तो रोज़ा मतलूब है, जब ईमान मौजूद है तो हज मतलूब है, जब ईमान मौजूद है तो वाजिबात की अदायगी मतलूब है, जब ईमान मौजूद है तो मुहर्रमात से परहेज मतलूब है। लेकिन अब जब तक़वा भी मौजूद है
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز موجود ہے، روزہ موجود ہے، زکوٰۃ موجود ہے، خمس موجود ہے، جہاد موجود ہے، محرمات سے پرہیز موجود ہے۔ اب اگر آیت یہاں پہ تمام ہو جاتی تو ہم تسلیم کر لیتے کہ دین صرف اور صرف واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کا نام ہے، لیکن اس کے آگے اللہ حکم دے رہا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا سنا آپ نے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کافی نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صادقین کے ساتھ ہو جائیں۔ دیکھیے اب کوئی سمجھدار انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا۔ آج جو لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں نماز کا حکم نظر آتا ہے، قرآن میں روزے کا حکم نظر آتا ہے، قرآن میں حج کا حکم نظر آتا ہے، لیکن قرآن میں دکھائیے یہ فرش ادا کہاں ہے، قرآن میں دکھائیے کہ یہ ماتم کہاں ہے، قرآن میں دکھائیے کہ یہ مجلس کہاں ہے، قرآن میں دکھائیے کہ یہ زلجنا کہاں ہے، قرآن میں دکھائیے کہ یہ مرثیہ کہاں ہے، قرآن میں دکھائیے کہ یہ قصیدہ خوانی کہاں ہے۔ ارے اندھے ہو، ذرا غور سے دیکھو، اگر اتقوا اللہ میں نماز روزے کا حکم ہے تو کونوا مع الصادقین میں عزاداری کا حکم ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ محسوس ہوگا کہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کونوا مع الصادقین میں عزاداری کا حکم ہے۔ آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے کہ کونوا مع الصادقین میں عزاداری کا حکم ہے؟ نہیں، ابھی بچے کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں رسول اللہ کے بعد امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ وہ تھے کہ جو صادقین کے ساتھ رہے اور کچھ وہ تھے جو کاذبین کے ساتھ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے بعد جو لوگ مولائے غدیر کے ساتھ رہے وہ صادقین کے ساتھ تھے، جو اہل سقیفہ کے ساتھ رہے وہ کاذبین کے ساتھ تھے، جنگ جمل میں جو مرد میدان کے ساتھ تھے وہ صادقین کے ساتھ تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو اس عورت کے ساتھ تھے وہ کاذبین کے ساتھ تھے، جنگ صفین میں جو مولا کے ساتھ تھے وہ صادقین کے ساتھ تھے، جو امیر شام کے ساتھ تھے وہ کاذبین کے ساتھ تھے، جنگ نہروان میں جو مولا علی کے ساتھ تھے وہ صادقین کے ساتھ تھے، جو خوارج کے ساتھ تھے وہ کاذبین کے ساتھ تھے، کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ تھے وہ صادقین کے ساتھ تھے، جو یزید کے لشکر میں تھے وہ کاذبین کے ساتھ تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ لیکن عزیزو، ہم رسول اللہ کے بعد اس دنیا میں تھے، نہ ہم جنگ جمل میں موجود تھے، نہ ہم جنگ صفین میں تھے، نہ ہم جنگ نہروان میں تھے، نہ ہم کربلا کے میدان میں تھے۔ تو آج پیدا ہونے والے یا موجود ہونے والے ہر شخص کے بارے میں یہ سوالات کیے جا سکتے ہیں کہ یہ اگر نبی کے بعد ہوتا تو کدھر ہوتا، جمل میں ہوتا تو کدھر ہوتا، صفین میں ہوتا تو کدھر ہوتا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ نہروان میں ہوتا تو کدھر ہوتا، کربلا میں ہوتا تو کدھر ہوتا۔ اسلام کے 73 فرقوں میں 72 فرقوں کے افراد کے لیے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ نبی کے بعد ہوتے تو کدھر ہوتے، جمل میں ہوتے تو کدھر ہوتے، صفین میں ہوتے تو کدھر ہوتے، نہروان میں ہوتے تو کدھر ہوتے، کربلا میں ہوتے تو کدھر ہوتے۔ آپ جتنے شکر کے سجدے کریں اتنے کم ہیں کہ فرش عزائے حسین کو اپنا مقدر سمجھنے والوں کے سلسلے میں یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جبل میں ہوتے تو کدھر ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی سوال نہیں کیا۔ یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ صفین میں ہوتے تو کدھر ہوتے، یہ نہروان میں ہوتے تو کدھر ہوتے، یہ کربلا میں ہوتے تو کدھر ہوتے۔ بھئی ہمارا یہ نعرہ حیدری بتا رہا ہے کہ ہم جمل میں ہوتے تو کہاں ہوتے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ فضائل علی پر خوش ہونا بتا رہا ہے کہ ہم صفین میں ہوتے تو کدھر ہوتے۔ ہمارا یہ اپنا خون بہانا بتا رہا ہے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو کدھر ہوتے۔ دیکھیں میں بہت اہم جملہ آپ کے سامنے عرض کر گیا کہ ہمارا یہ اپنے سر سے یا اپنی پیٹھ سے یا اپنے بدن سے ماتم حسین میں خون بہانا بتا رہا ہے کہ ہم کربلا میں ہوتے تو کدھر ہوتے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم صادقین کے ساتھ ہو جائیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صادقین ہیں کون کہ جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بس عزیزوں پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، انشاءاللہ اسی کو وہ مجلس تمام ہو جائے گی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان صادقین کو پہچانیں کہ جن کے ساتھ ہونے کا حکم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو وہ صادقین کون ہے؟ تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ حکم کسے دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اب اگر لمحہ بھر کو آپ نے توجہ نہ کی
تو میری بات رائے کا چلی جائے گی کہ حکم دیا جا رہا ہے ایمان لانے والوں کو، حکم دیا جا رہا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب میں نے ساری باتوں کو ختم کر دیا اور جلدی سے ایک نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عقل مند کی سمجھ میں یہ بات تو فوراً آ سکتی ہے کہ صادقین وہ بندے نہیں ہیں جو کلمہ پڑھ کر ایمان لائیں۔ سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ صادقین وہ بندے نہیں ہیں جو کلمہ پڑھ کر ایمان لائیں یا جو تقوی اختیار کریں، بلکہ صادقین وہ بندے ہیں کہ جن کی محبت کا نام ایمان ہے، جن کے عشق کا نام تقوی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ بندے کون ہیں؟ دیکھیں عزیزوں، ہمارے درمیان بھی کبھی کبھی یہ بحث چلتی ہے اور اکثر لوگ بحث کرنے لگتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پسر ابی قحافہ سب سے پہلے ایمان لایا، ادھر سے لوگ زور دیتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے۔ سامنے میرے مولا کی درگاہ ہے، بڑا قیمتی جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عزیزوں اس شخص کو میں شیعہ تو شیعہ عقل مند ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو یہ عقیدہ رکھے کہ مولا علی ایمان لائے۔ خدا یعنی آپ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ بھائی، میں نے کیا عرض کر دیا؟ دیکھیں وہ شخص عقل مند کہلانے کے لائق نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ مولا علی ایمان لائے۔ اما مولا علی کیا ایمان لائیں؟ مولا علی کا ایمان لانے کا کیا سوال ہے؟ ایمان وہ لاتا ہے کہ جو پہلے کافر ہو۔ کیا سنا ہے؟ سنا ہے یا نہیں سننا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ جو پہلے کافر ہو، جو پہلے حالت کفر میں ہو، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، وہ ایمان لاتا ہے۔ علی کے ایمان لانے کا کیا سوال ہے؟ دیکھیں میں یہیں پر ایک مثال دے دوں تاکہ بچے کی سمجھ میں آ جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں بہت آسان باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک صلوات پڑھیں ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیے حضرات ماشاءاللہ علماء و خطبہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور میرے جیسے آدمی کے لیے پریشانی کے اسباب بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ تو پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، عزیزوں پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ان کا صاحب مولا علی ایمان لائے، کوئی کہتا ہے بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے، کوئی کہتا ہے نہیں سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے۔ اما ہم کہتے ہی نہیں کہ مولا علی ایمان لائے، علی کیا ایمان لائیں گے؟ دیکھیے عزیزوں اگر کوئی شخص پہلے رام پرساد ہو، سمجھ رہے ہیں، بعد میں کلمہ پڑھ کر عبداللہ ہو جائے تو اس کے لیے یہ بحث کی جائے کہ یہ ایمان کب لائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے لیے یہ بحث کی جائے کہ یہ ایمان کب لائے۔ لیکن مثلا ہمارے چھوٹے بھائی شرر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کہا بھائی شرر صاحب ایمان کب لائے؟ ہمارے قبلہ و کعبہ یہاں تشریف فرمائے، ہم نے کہا یہ ایمان کب لائے؟ مولانا اعجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایمان کب لائے؟ لوگ کہیں گے بھائی ان کے ایمان لانے کا کیا سوال ہے؟ ہم نے کہا کیوں؟ کیا یہ مومن نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ لیکن نہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ ایمان کب لائے؟ کہا صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ان کے ایمان لانے کا کیا سوال ہے؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہ بھائی یہ بھی مسلمان ہیں، ان کے باپ بھی مسلمان تھے، ان کے دادا بھی مسلمان تھے، آپ غور کر رہے ہیں، ان کے پردادا بھی مسلمان تھے، ان کے ایمان لانے کا کیا سوال ہے؟ کیا سن رہے ہیں مومنین؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان کے ایمان لانے کا کیا سوال ہے؟ ہم نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کسی غیر کے گھر میں پیدا ہو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اس کے لیے کہا جائے گا کہ یہ ایمان لایا، لیکن جو کسی مومن یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، کیا سن رہے ہیں بھائی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو کسی مومن یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو اس کے لیے یہ بحث نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایمان کب لایا۔ اب یہ مجمع نہ بولے گا تو کون بولے گا کہ اگر کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو تو اس کے لیے یہ بحث نہیں ہوگی کہ یہ ایمان کب لایا؟ تو بھائی جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو،
تو جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو اس کے لیے کیا یہ بحث کی جائے کہ وہ ایمان کب لایا؟ ارے علی تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے نا. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھاؤ کہ صاحب آپ نے بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دی کہ آپ کو معلوم ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علی نے اپنے ایمان کا اعلان کیا. کسی کتاب میں نہیں ملتا, کسی روایت میں نہیں ملتا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علی نے اپنے ایمان کا اعلان کیا. کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علی نے اپنے ایمان کا اعلان کیا ہو, مولا علی نے کلمہ پڑھا ہو اور یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا. دیکھیے عزیزوں, ابھی مجھ سے پہلے ہمارے بھائی ڈاکٹر حسن اختر صاحب کا بچہ ممبر پر مجلس پڑھ رہا تھا. اس بچے نے بھی یہی پڑھا آپ کے سامنے کہ کمسنی کے عالم میں مولا علی نے رسول اللہ سے نصرت کا وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ نصرت کا وعدہ کیا. یہ دعوت ذوالعشیرہ کیا ہے؟ کہ رسول اللہ نے لوگوں کو بلایا, جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں مجھے بہت کچھ عرض کرنا ہے. لوگوں کو بلایا, بلانے کے بعد کھانا کھلایا, اور جب لوگ کھانا کھا چکے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم میں کون ہے جو اس وقت میری نصرت کا وعدہ کرے؟ کون ہے جو اس وقت میری نصرت کا وعدہ کرے؟ کہ دعوت ذوالعشیرہ میں ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. 60 برس کے لوگ بیٹھے تھے, 70 برس کے لوگ بیٹھے تھے, 80 برس کے بوڑھے بیٹھے تھے, 90 سال کے کھوسٹ بیٹھے تھے. کوئی نہیں بولا, سب کے سب خاموش بیٹھے رہے. ایک 10 سال کا بچہ اٹھا, اٹھ کے کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ. کچھ کم عقل ہم سے کہتے ہیں ہمارے یہاں اجتماع ہوتا ہے, ملا صاحب تقریر کرتے ہیں, سارا مجمع خاموشی سے سنجیدگی کے ساتھ ان کو سنتا ہے. آپ جب مجلس پہنچتے ہیں تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں, ماشاء اللہ کہتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. ہمارے یہاں آ کے دیکھیے لوگ کیسی خاموشی سے بیٹھ کے سنتے ہیں. ارے بھائی ہر ایک کو اپنے اپنے بزرگ کا ورثہ ملا ہے. جن کے بزرگ دعوت ذوالعشیرہ میں خاموش رہے, جن کے بزرگ وہاں خاموش رہے وہ یہاں بھی خاموش رہتے ہیں, اور جن کا امام وہاں بولا وہ یہاں بھی بولتے ہیں. کہ سب کے سب خاموش رہے. جب سب خاموش رہے تو کون بولا؟ کہ ایک 10 برس کا بچہ اٹھا, اٹھ کے کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ. دیکھیں شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک زبان کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, انشاءاللہ آپ جملے کی قدر کریں گے. کہ 10 برس کے علی اٹھے اور اٹھ کے کیا کہا؟ انا ناصروں کا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا. رسول نے کیا کہا؟ کہ یا علی بیٹھ جاؤ, انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی. یا علی بیٹھ جاؤ, تم ہی میرے بھائی ہو, تم ہی میرے وارث ہو, تم ہی میرے وصی ہو, تم ہی میرے خلیفہ ہو. دیکھیں آج ایک چھوٹا سا منصب حاصل کرنے کے لیے, خالی چھوٹی سی کلرکی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کتنی دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے, کتنی راتیں جاگ کے گزارنا پڑتی ہے, کس کی سفارشیں حاصل کرنا پڑتی ہے, کس کی خوشامد کرنا پڑتی ہے. ہمارا سلام ہو ابو طالب کے 10 برس کے بچے پر جو ناصر بن کے اٹھتا ہے, خلیفہ بن کے بیٹھتا ہے. صلوات پر محمد وآلہ محمد. یعنی نصرت کا وعدہ کرتے ہوئے اٹھے, اور جب بیٹھے ناصر بن کے اٹھے, اور جب بیٹھے تو خلافت کی سند لے کے بیٹھے, خلافت کی سند لے کے بیٹھے. دیکھیے عزیزوں اس سلسلے میں آپ بہت سی چیزیں سنا کرتے ہیں, اس وقت 2-4 باتیں مجھ سے بھی ملاحظہ فرما لیجئے. عزیزوں لوگ تو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے. روایت میں ملتا ہے کہ 40 سال سے کم کا کوئی شخص اس مجلس میں موجود نہیں تھا, لیکن کوئی نہیں بولا. بولا تو کون بولا؟ کہ مولا علی بولے. میرے بزرگ مجھے معاف فرمائیں گے, میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. دیکھیں جو چیز بزرگوں کے لیے ہنر ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے عیب ہو جاتی ہے, اور جو چیز بچوں کے لیے ہنر ہوتی ہے وہ بزرگوں کے لیے عیب ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر کسی ذاکر نے کوئی بہت اچھا نکتہ کسی مجلس پہ پیش کیا, جو کسی شاعر نے بہترین قسم کا شعر پڑھا, اور جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ خاموش بیٹھے رہے, تو پاس میں بیٹھا ہوا آدمی سوچتا ہے کہ ان کی کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا, یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ ایک نکتہ نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب بولنے لگے تو لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ عجیب آدمی ہے, بیٹھے رہتے ہیں.
اور ان کی کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا، گردن بھی نہیں ہلاتے، سلوات بھی نہیں پڑھتے، خاموش بیٹھے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس میں کسی اچھی بات پر خاموش رہنا بزرگوں کے لیے عیب ہوتا ہے. سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ بزرگوں کے لیے عیب ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس میں نے مجلس میں کوئی زبردست نکتہ پڑھا، سارا مجمع خاموش رہا، کسی نے داد نہیں دی. ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا 3-4 سال کا، اس نے کہا سبحان اللہ مولوی صاحب کیا کہنا. آپ بتائیں کیا ہوگا؟ دیکھیے فطری بات ہے، آپ کے قصبات میں، آپ کے شہروں میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے وطن میں مجلسیں ہوتی رہتی ہیں. کہیں اگر ایسا منظر ہو تو ہوگا کیا؟ کوئی نہیں بولا. ایک چھوٹے سے بچے نے کہا سبحان اللہ کیا کہنا مولوی صاحب. تو اگر بچے کا باپ اس مجلس میں موجود ہے تو اشارے سے بچے کو خاموش کرے گا کہ بیٹا خاموش رہو، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بزرگوں کے لیے مجلس میں داد دینا ہنر ہے، لیکن بچے کا مجلس میں بولنا عیب ہے. بزرگوں کے لیے خاموش رہنا عیب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بچے کے لیے بولنا عیب ہے، بزرگوں کے لیے داد دینا ہنر ہے، بچے کے لیے خاموش رہنا ہنر ہے. میں نے باپ سے کہا کہ بھائی آپ نے بچے کو کیوں روکا؟ دادی تو دے رہا تھا. تو جواب ملا کہ صاحب یہ بغیر سمجھے بول رہا تھا. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ نے کیا عرض کرا؟ لہذا اس کا بولنا بد تہذیبی میں شمار ہوگا. اب انشاءاللہ کوئی سمجھدار خاموش نہیں رہے گا. آپ مجھے بتائیں کہ جب رسول نے نصرت کا وعدہ طلب کیا تو 80 برس کا بوڑھا نہیں بولا، 70 برس کا کوئی شخص نہیں بولا، 60 برس کے کسی شخص نے وعدہ نہیں کیا. ایک 10 برس کے بچے نے اٹھ کے کہا کہ انا ناصروں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا. اس مجلس میں اس بچے کا باپ بھی موجود تھا، خود پیغمبر بھی موجود تھے جنہوں نے اس بچے کو گود میں پالا تھا. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب علی نے وعدہ نصرت کیا تو نہ ابو طالب نے روکا نہ محمد نے ٹوکا. ایک صلوات پڑھے محمد والے نہ ابو طالب نے روکا اور نہ محمد نے ٹوکا. تو آئیے جناب ابو طالبی سے پوچھیں کہ یہ آپ نے روکا کیوں نہیں، یہ آپ نے ٹوکا کیوں نہیں؟ تو ہو سکتا ہے جناب ابو طالب جواب دے کہ دیکھو اگر یہ کوئی آرڈینری چائلڈ ہوتا، اگر یہ کوئی معمولی بچہ ہوتا تو میں روکتا یا ٹوکتا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ نصرت رسول کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی، ایک علم کی ضرورت ہوگی، ایک شجاعت کی ضرورت ہوگی. کیا سننا ہے یہاں؟ ایک علم کی ضرورت ہوگی، ایک شجاعت کی ضرورت ہوگی. یہ دیکھنے میں 10 برس کا بچہ ہے لیکن یہ پیدا ہوتے ہی قرآن سنا کر اپنے علم کا ثبوت دے چکا ہے، گہوارے میں اژدہے کو 2 کر کے اپنی شجاعت کا ثبوت دے چکا. صلوات پر محمد وآلہ محمد. بس عزیزوں، تو مولا علی نے نصرت کا وعدہ کیا. جب مولا علی نے نصرت کا وعدہ کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی بار علی کی ولایت کا اعلان ہوا، لیکن علامہ ہلی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ جب مولا علی گہوارے میں ہوتے تھے، جب مولا علی چھوٹے سے تھے، گہوارے میں ہوتے تھے، تو فاطمہ بنت اسد کسی کام میں مشغول ہوتی تھی تو رسول اللہ علی کی گہوارہ جنبانی کر جھولا جھلاتے تھے. ہماری جان قربان جو حسین کو جھولا جھلائے اسے جبرائیل کہتے ہیں، اور جو علی کو جھولا جھلائے اسے محمد کہتے ہیں. تو مولا علی کو رسول اللہ جھولا جھلاتے تھے، اور جب جھولا جھلاتے تھے تو لوری بھی سناتے تھے. جیسے بچوں کو لوری سنائی جاتی ہے تو رسول اللہ لوری بھی سناتے تھے. اب وہ لوری کیا ہوتی تھی کہ لوری یہی سناتے تھے کہ یا علی انت آخی. سمجھ رہے ہیں؟ یا علی انت آخی. پھر پھینک دیتے تھے یا علی انت وصی، یا علی انت وارثتی، یا علی انت خلیفتی. کچھ آپ غور کر رہے ہیں؟ جھولا جھلاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے یا علی تو میرا بھائی ہے، یا علی تو میرا وصی ہے، یا علی تو میرا وارث ہے، یا علی تو میرا خلیفہ ہے. کچھ اس مجمع نے غور بھی کیا یا نہیں غور کیا؟ ابھی مولا علی نے دعوت ذوالشیرہ میں نبی کی نصرت کا وعدہ نہیں کیا، ابھی بستر رسول پہ آرام نہیں کیا تیغوں کی چھاؤں میں،
ابھی بدر کے میدان میں تلوار نہیں چلائی, ابھی احد میں رسول کی نصرت نہیں فرمائی, ابھی خیبر کے میدان میں پتھر پہ علم نہیں گاڑا, مرہب کو نہیں پچھاڑا, خیبر کا دروازہ نہیں اکھاڑا, ابھی صلحنامہ حدیبیہ تحریر نہیں کیا, اور رسول کہہ رہے ہیں کہ یہی میرا بھائی ہے, یہی میرا وصی ہے, یہی میرا وارث ہے, یہی میرا خلیفہ ہے. یعنی ابھی علی بچے ہیں, جھولے میں ہیں, گہوارے میں ہیں, نبی اپنی خلافت علی کے حوالے کر رہے ہیں. اب خدا کے لیے جملہ سنیے گا بھائی, ہماری سمجھ میں یہی آیا کہ جھولے سے خلیفہ ہونا اور ہے اور بھولے سے خلیفہ ہونا اور ہے. ماشاءاللہ اتنی تعداد ہے مولا کے چاہنے والوں کی, اور میرے کچھ بھائیوں نے حیدر حیدر کا نعرہ لگایا. اتنی کم آواز, اتنی سلو آواز, علی دلوں پر راج کرنے والی شخصیت کا نام ہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں, اس کے بعد نجف ہند سے نجف اشرف تک ہماری آواز جائے گی. بہرے دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں, بہرے دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں, ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. بہرے دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں, ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی, فکر کی آخری منزل کو تو